ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المہین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک بار اور پیش فرمائے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد طب القلوب دوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وسلم دائما ابدا۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر صلی اللہ علی النبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو حضرات سنتیں پڑھ چکے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے کو تشریف لائیں، جو پیچھے سنت جن کی ہو چکی ہیں وہ آگے تشریف لائیں۔ حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا سیدھا سادہ مفہوم یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محبت لوگوں کے دل میں پیدا فرما دی۔ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرمائے گا۔ یہ ماہ ذی قعدہ جو ہم اور آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، اور بہت ساری جگہوں پر آپ نے اعراس کی تقریبوں میں شرکت بھی کی ہوگی۔ اس میں دو ذاتیں ہیں، حضور صدر الشریعہ اور حضور تاج الشریعہ۔ ان دونوں کی نسبت سے دنیا سنیت میں، عالم اسلام میں جگہ جگہ اعراس کی تقریبات کا انعقاد ہو رہا ہے، اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے لوگ اپنے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو جلا بخش رہے ہیں۔ تو ان بزرگان دین کے اعراس جو ہم اور آپ مناتے ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں؟ ان کی یاد منانے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اگر اس مقصد کو ہم اور آپ بڑی سنجیدگی سے جان لیں گے تو میں سمجھتا ہوں چھوٹی سی چھوٹی محفل میں بھی آدمی بیٹھنے کو فخر محسوس کرے گا اور اس سے دور رہنے کو اپنی محرومی تصور کرے گا، چاہے وہ 10-20 آدمی کا مجمع کیوں نہ ہو،
یا 10,000 20,000 آدمیوں کا مجمع کیوں نہ ہو، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہو وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ تو اسی نقطۂ نظر سے جب ہم ان اعراض کو دیکھتے ہیں، بزرگان دین کی یاد مناتے ہیں، تو اس میں ہمیں بے شمار فائدے نظر آتے ہیں جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اس جمعہ مبارکہ کے مختصر سے وقت میں ہر گوشے پر روشنی تو ڈالی نہیں جا سکتی، لیکن موٹے انداز سے جو ہم اور آپ کو سمجھنا ہے اور اس چیز کو جاننا ہے اور اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے، ان بزرگوں کی یاد منانا ہے۔ تو اسی نسبت سے میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا فرمانے کا اعلان فرمایا، جس میں بتایا گیا کہ جو اللہ کے نیک محبوب بندے ہوتے ہیں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ جب لوگوں کے دلوں میں محبت اللہ کے محبوبوں کی ڈال دی جائے تو اسی کا یہ اظہار ہے کہ کہیں پر وہ اپنی محبت کا اظہار لنگر بنا کر کے پیش کر رہے ہیں، کہیں پر وہ اپنی محبت کا اظہار ان کے نام پر کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے پیش کر رہے ہیں، کہیں پر محبت کا اظہار ان کے نقش قدم پر چل کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنانے پر کا اظہار پیش کر رہے ہیں، کہیں پر محبت کا اظہار اپنے اپنے طور طریقے کو سدھار کر کے ان بزرگان دین کی نقوش پر چلنے کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو الگ الگ انداز سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے، الگ الگ انداز سے آدمی اپنے تئیں ان بزرگان دین کی راہ کو اپنانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ اب یہ سوال، کرامتیں تو بے شمار آپ لوگوں نے سن رکھی ہیں اور آپ لوگوں نے پڑھ رکھا ہے اور علماء کی زبانی بارہا سنتے رہتے ہیں، تو اس میں نہ جا کر کے میں ایک ایسے نقطے کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں جس کی طرف آپ کا اگر دل مائل ہو گیا، ذہن میں وہ بات بیٹھ گئی، تو اللہ کے جتنے بھی محبوب بندے ہیں، کسی بھی ایک محبوب بندے کا دامن کسی کو مل گیا تو اس کے لیے وہی ذریعہ نجات بن جائے گا۔ وہ کیا ہے کہ ہم بزرگان دین کے اعراض جو مناتے ہیں، ان بزرگان دین کی طرف نسبت کرتے ہوئے جو ہم اخراجات کرتے ہیں، اب آپ بتائیں اتنا سارا روپیہ پیسہ صرف آپ اپنے شہر کی بات نہ کریں بلکہ عالم اسلام میں نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں، جہاں جہاں پر دنیائے سنیت میں لوگ کام کر رہے ہیں وہاں وہاں پر عرس کی تقریب کا انعقاد ہو رہا ہے، کہیں پر لنگر تاج الشریعہ کا اہتمام، کہیں پہ لنگر صدر الشریعہ کا اہتمام، کہیں پر آدمی دور دور سے آ کر کے ان اعراض میں، ان تقریبات میں اپنے آپ کو شامل کر رہے ہیں، کہیں کہیں پر بزرگان دین کے نام پر آدمی نہ جانے کتنے روپے پیسے خرچ کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنا وقت بھی دے رہا ہے۔ تو ان کو جب ہم ان کی قیمت کو دیکھتے ہیں، جب ان چیزوں کو، ان قربانیوں کو تصور میں لاتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی کے پیچھے اگر 1 گھنٹہ بھی مان لیا جائے تو جتنی تعداد ہوگی اتنے گھنٹے ہمارا وقت گیا، جتنی تعداد ہوگی اتنے گھنٹے ہمارا وقت لگا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے تو ایک آدمی کا 1 گھنٹہ صرف ہوا تو 1000 گھنٹے لگے۔ ایک آدمی نے 100 روپے خرچ کیا تو ہزاروں کی تعداد میں تھے تو اس کو اکاؤنٹنگ کرو، کئی ہزار روپے خرچ ہوئے۔ اگر ایک آدمی نے 1000 دیا، کئی لاکھ لوگ تھے تو کروڑوں روپے، اس طرح اربوں خربوں روپے، اس طرح بہت سارے اوقات ہم ان بزرگان دین کے اعراض کو، تقریبات کو منا کر کے ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اب یہ سوال اگر ہم اپنے آپ سے کریں، یہ سوال اگر ہم دین اسلام کی کتابوں سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے کریں تو آپ کو یہی مجاز دیا جائے گا، یہی آپ کو جواب ملے گا کہ ان بزرگان دین کے اعراض منانے کا اصل مقصد ہے دین کو بتانا، دین کو سمجھانا۔ کسی کے بھی ذات سے منسلک منسوب کوئی محفل سجائی جاتی ہے تو اصل مقصد تو یہ نہیں ہوتا کہ اسی ذات کے تعلق سے بیان کیا جائے، مقصد یہ ہوتا ہے، جس میں اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ دین کو سمجھانا، دین کو بتانا، دین کی بقا۔
ان بزرگان دین کے ذکر سے دین کا ذکر ہوتا ہے، ان بزرگان دین کے سوانے بیان کرنے سے دین کا چرچا ہوتا ہے، ان بزرگان دین کے قربانیاں پیش کرنے سے دین اسلام کے احکامات کا اظہار ہوتا ہے، ان بزرگان دین کے اعمال و افعال و اقوال کو لوگوں کے سامنے رکھنے سے اسلام سمجھ میں آتا ہے۔ کردار اسلام کو انہوں نے اپنے کردار سے اسلام کے معاملات کو پیش کیا تو ان کی ذات کو پیش کیا جاتا ہے تاکہ ان کے ضمن میں اسلام کا کردار سمجھ میں آ جائے، اسلام کی بات سمجھ میں آ جائے، اسلام کیا ہے اسے لوگ جانیں۔ اسی بات کے پیش نظر دین کی بقا کے لیے ہم نے تھوڑا سا یہ اپنی قربانیاں پیش کر دیں۔ ان قربانیوں کو ہم اپنے انداز سے سوچتے ہیں، اتنا وقت لگ گیا، اتنے پیسے خرچ ہو گئے، اتنی محنت کرنی پڑی، اتنی قربانیاں دینی پڑی، یہ سب ہم نے اپنے ذہن سے ٹیلی کیا، موازنہ کیا۔ ذرا ہم نظام الہی کو دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہم اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں تو رب کائنات کا نظام بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا، وجہ کیا تھی، مقصد کیا تھا؟ دین کی بقا کے لیے اللہ نے بھیجا۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے زمانہ جب آگے بڑھ گیا، حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، مقصد کیا تھا؟ دین کی بقا، تاکہ دین کی ترویج و اشاعت ہو، دین کے احکام آگے بڑھے۔ حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم تشریف لائے، وجہ کیا تھی؟ مقصد یہی تھا کہ دین کی باتیں آگے لوگوں تک پہنچائے اور دین کی بقا ہو۔ اب ذرا یہاں پہ غور کریں، حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تک اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبران اسلام تشریف لائے۔ سب کی ذاتوں کا اگر ہم مطالعہ کریں، سب کی دین کے کارناموں کا اگر ہم مطالعہ کریں، سب کے بارے میں اگر ہم جاننے کی کوشش کریں، کون سا نبی کتنا کام کیا، کون سے نبی نے کس قوم کو سدھارا، اس طرح اگر ہم ان کے اوقات کو ٹیلی کریں، موازنہ کریں، تو ہم اپنی چھوٹی سی قربانی کو سمجھتے ہیں بہت بڑی قربانی ہے۔ ان ذاتوں کی قیمت کون لگا سکتا ہے؟ ان کے کارناموں کی قیمت کون لگا سکتا ہے؟ ایک مثال سے میں سمجھانے کی آپ کو کوشش کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بھیجا جانا مقصود تھا تو اس وقت ایک نجومی نے فرعون کے کان میں یہ بات ڈال دی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو نیست و نابود کرے گا، اسلامی احکامات کو فرامین کو جاری کرے گا، اس کا ایسا معاملہ ہوگا۔ اس واقعے کی طرف جانا مقصد نہیں ہے، بتانا آپ کو یہ مقصد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی جب پیدائش کی بات آ رہی تھی، نجومی نے فرعون کے کان میں یہ کہا، تب فرعون نے یہ فیصلہ لے لیا کہ اب کوئی بچہ پیدا ہونے ہی میں نہیں دوں گا، کہ کوئی بچہ پیدا ہو پھر وہ میری سلطنت کا مخالف بن جائے، میری سلطنت کو ٹکرائے، میرا مقابلہ کرے۔ اس کے موٹے دماغ میں یہی بات تھی کہ میں بچوں کو قتل کر دوں گا تو لہٰذا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام دیکھیں آپ۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی ایک جان بچانے کے لیے تاریخ میں آتا ہے فرعون نے 70,000 بچوں کو بلیدان چڑھایا، 70,000 بچے مارے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی جان کی قیمت آپ اندازہ لگا رہے ہیں۔ یہ بچپنے کا عالم ہے، ان کی پیدائش کا یہ عالم ہے کہ ان کی حفاظت کے لیے موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فیصلہ فرما لیا، نجومی نے جب کاہنوں نے جب فرعون کو یہ خبر دی، اس نے یہ طے کر لیا کہ میں قتل کر دوں گا۔ 70,000 سے زائد بچے شہید، 70,000 زائد سے بچے مارے گئے۔ جب یہ بچے مارے گئے، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے اسی زمین پر، اسی کے اطراف و اکناف پہ پیدا فرمایا اور اس کو کانوں تک خبر نہ ہو سکی۔ حضرت موسیٰ پروان چڑھتے رہے، پھر آگے کا معاملہ طے ہوا۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ ایک جان آنے والی ہے لیکن کتنی قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ 70,000 جانیں گئی تب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں تشریف لائے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، قیمت کو سمجھو، قربانیوں کو سمجھو کہ دین کی بقا کی تحفظ کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے کیسا انتظام فرمایا۔ آگ نمرود نے جلایا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بچا لیا۔ کتنے لوگ مخالف تھے، کتنے لوگوں کی جانیں گئی، کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی، اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ اسی طرح انبیاء کرام کو آزمائش میں ڈالا گیا، ان آزمائش سے نکال کر کے کامیاب زندگی کی طرف ان کو لگایا گیا۔ یہاں سے یہ تصور ہمیں ملتا ہے کہ اتنی عظیم قربانیاں ان حضرات نے کی،
مقصد یہی تھا کہ ان کو بچانے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ ان کے ضمن میں جو دین چل رہا ہے دین کی بقا ہو جائے، دین لوگوں تک پہنچ جائے، دین کی باتیں لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو کتنی قربانیاں پیش کی ان انبیاء کرام علیہ السلام نے، تب جا کر کے دین یہاں تک پہنچا۔ اب یہ حضرت صرف موسیٰ علیہ السلام کی بات کا آپ اندازہ لگائیں، حضرت ابراہیم کی بات کا اندازہ لگائیں، حضرت نوح علیہ السلام کی بات کا اندازہ لگائیں کہ ان حضرات نے کئی قربانیاں پیش کی، اس کے بعد دین یہاں تک پہنچا۔ اب ذرا غور کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات جب اس خاکدان گیتی پہ تشریف لا رہی تھی، اس وقت کا عالم کیا تھا؟ اس وقت کیسے مقابلے تھے؟ اس وقت کیسا معاملہ طے ہو رہا تھا؟ اس وقت دین کا کام کرنا کتنا مشکل تھا۔ تو ان کی ذاتوں کی جب قیمت، ان کی قربانیاں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی، حضرت ابراہیم کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی، حضرت آدم کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی، حضرت نوح علیہ السلام کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی۔ بہت سارے معاملات تاریخ میں پیش ہیں، لیکن ذرا غور کریں، ان سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی قیمت کا ہم اور آپ اندازہ قربانی کا نہیں لگا سکتے۔ تو لہذا ایک نبی کی قیمت کا جب ہم اندازہ ان کی ذات کا، ان کی قربانی کا نہیں لگا سکتے، تو سید المرسلین خاتم النبیین کی خدمت کا اندازہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ ان کی قربانیوں کا اندازہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو بھی انبیاء تشریف لائے، سبوں کے پیچھے بہت ساری قربانیاں ہیں۔ یہ ساری قربانیاں دینے کے بعد دین کی بقا ہوتی ہے، دین کی نشو و نما ہوتی ہے، دین ہم اور آپ تک پہنچتا ہے۔ تو لہذا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے جس دین کو یہاں تک پہنچایا، اسی دین کی بقا کی ڈور علماء کرام نے، اولیاء کاملین نے، بزرگان دین نے اپنے ناتواں کندھوں پہ رکھا۔ اب وہ دین کے معاملات کو آگے بڑھاتے رہے۔ تو لہذا ان کی جو قربانیاں ہوئی ہیں ان کو بھی ہم یاد کرتے ہیں، گویا انہیں یاد کرنا دین کو یاد کرنا ہے۔ یہ دین کے لیے علامت بن گئے ہیں، یہ دین کے لیے ایک علامت کی شکل میں پیش ہوئے ہیں۔ چونکہ ہم کسی بھی بزرگ کو یاد کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمیں دین کی یاد منانے کا تصور ہوتا ہے۔ چاہے کوئی بھی بزرگ کیوں نہ ہو، اس کی ہم یاد منا رہے ہیں، گویا ہم دین کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے کردار کو پیش کر رہے ہیں، گویا ہم دین کو پیش کر رہے ہیں، اس کے اعمال و افعال و اقوال کو پیش کر رہے ہیں، گویا اسلام کے احکام کو ہم پیش کر رہے ہیں۔ یہ بات کھل کر کے سامنے آئی کہ بزرگوں کا ذکر دین کا ذکر ہے، ان سے دوستی دین سے دوستی ہے، ان سے بیزاری دین سے بیزاری ہے، ان سے بے دینی دین سے بے دینی ہے، ان سے دشمنی دین سے دشمنی ہے، ان سے وابستگی دین سے وابستگی ہے، ان کے فرامین پر چلنا دین پر چلنا ہے، ان سے محبت کرنا دین سے محبت کرنا ہے، ان سے بغض و عداوت رکھنا دین سے بغض و عداوت رکھنا ہے۔ تو لہذا اسی بات کے پیش نظر کہ دین کی بقا ان حضرات کے ضمن میں ہمیں سمجھ میں آتی ہے، تو لہذا ان حضرات کو ہم یاد کرتے ہیں، ان کی یاد مناتے ہیں، چونکہ ان حضرات نے دین کے احکام کو ہم اور آپ تک پہنچایا، دین کے معاملات کو ہم اور آپ تک پہنچایا، یہ ان کا احسان ہے ہم پر۔ اس لیے آج ہم ان بزرگوں کی یاد منا کر کے اپنے ایمان کو جلا بخشتے ہیں، اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں۔ اور ایک قدم آگے بڑھیں، میں آپ کو بتا دوں کہ دین جہاں پر ہوتا ہے وہاں اللہ کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی خاص نزول رحمت فرماتا ہے۔ ایک مثال سے میں آپ کو سمجھا دوں، حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا، طوفان نوح آیا تھا، ایک بڑھیا تھی، اس کا بھی واقعہ تاریخ میں بڑا عجیب انوکھا پیش کیا گیا کہ اس بڑھیا کا گھر جھوپڑی کا تھا، جھوپڑی میں وہ صرف رہتی تھی، پتہ اس کو معلوم تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے بتایا تھا کہ طوفان آنے والا ہے، اپنی اپنی تیاریاں کر لو۔ تو یہ بڑھیا نے کہا تھا جب طوفان آتا ہے تو مجھے بتا دیجئے گا کہ وہ طوفان کب آنے والا ہے، میں تیاری کر لوں گی۔ تو لہذا طوفان آ کر کے چلا بھی گیا، بہت سارا معاملہ ہوا، کئی چیزیں ادھر سے ادھر ہو گئیں، سیلاب کی شکل میں آ کر کے سارا معاملہ منتشر ہو گیا، لیکن بوڑھی کا جھوپڑا ایسا رہا کہ کل صبح کو جب وہ اڑتی ہے، طوفان نوح کے بعد جب ملاقات ہوتی ہے تو بڑھیا کہتی ہے کہ وہ طوفان کب آنے والا ہے، طوفان کب آنے والا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ادھر
حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں صرف 80 لوگ تھے، بقیہ جتنے بھی آبادی تھی یہ دین سے بیزار تھے، دین سے دور تھے۔ تو جس کے پاس دین نہیں ہے وہاں اللہ کی رحمت نہیں ہے، وہاں اللہ کی حفاظت کا قصد نہیں ہوتا۔ جس کے پاس دین ہے اگرچہ گھر جھوپڑی کا کیوں نہ ہو اس کی حفاظت اللہ فرماتا ہے، وہاں پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اسی لیے مجاز ہم کو یہ ملا کہ جس کے اندر دین ہے وہاں اللہ کی رحمت ہے، جس کے اندر دین ہے وہاں اللہ کی رحمت کا جلوہ ہے۔ تو لہذا اس سے دشمنی مول لینا دین سے دشمنی مول لینا ہے، اللہ کی رحمت سے مقابلہ کرنے کو تیار ہونا ہے۔ تو یہ اللہ والے سب دین اسلام میں اس طرح ملوث ہو گئے، دین اسلام کے احکام میں اپنے آپ کو اس طرح ڈال دیا کہ انہوں نے اسلام کی راہ پر ایسے چلنے کا طریقہ اپنا لیا، کوئی جا رہا ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا یہ خواجہ معین الدین جا رہے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ تو دین کی بقا کی رہنمائی کرنے والے ایک اللہ کے ولی جا رہے ہیں۔ کوئی جا رہا ہے عام انسان سے اسے یاد نہیں کرتا، جو دین میں آ کر کے دین کے رنگ میں رنگ گیا تو لہذا جہاں وہ جائے گا وہاں دین کا تصور ہوگا، جو بھی بولے گا دین کی باتیں بولے گا، جو بھی کہے گا دین کی بات کہے گا، جو بھی مشورے دے گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں مشورے دے گا۔ ان کی مجلسیں علمی حلقہ ہوا کرتی ہیں، محبتوں کا گلدستہ ہوا کرتا ہے، ان کی مجلسوں سے ہمیں رحمت کی بو آتی ہے، ان کی مجلسوں سے ہمیں تفقع ملتا ہے، ان کی مجلسوں سے ہمیں دین ملتا ہے، ان کی مجلسوں سے ہمیں اللہ کی رحمت کے جلوے ملتے ہیں۔ اسی لیے حضرت سفیان بن عیینہ کا قول پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ بہت سارے بزرگوں نے بلکہ بعض بزرگوں نے یہ کہا، یہ حدیث پاک بھی ہے۔ کیا وہ قول تھا؟ عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، جہاں پر صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اب ذرا یہاں ٹھہر کر ایک بات سوچیں، یہ اولیاء کی محافل کا انعقاد ہم کرتے ہیں، وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ان کی بات، ان کا ذکر، اللہ و رسول کی باتیں، انہوں نے دین اسلام کے لیے یہ کیا، انہوں نے فلاں فلاں کام کیا، اسلام کی راہ میں انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی، یہی سب چیزیں ہوتی ہیں، ذکر ہوتا ہے۔ تو جہاں اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر وہاں اللہ کی رحمت۔ تو اب جو بندہ جس انداز سے بھی ذکر کرے وہاں اللہ کی رحمت ہوگی۔ اب ذرا دیکھیں، نماز ہم پڑھتے ہیں، ہم سوچتے ہی ہے نا کہ زبان سے ہم آیات قرآنیہ پڑھ رہے ہیں یا حدیث پڑھ رہے ہیں یا تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں تو ہمارا کنسیپٹ یہی ہے کہ یہی ذکر ہے۔ اللہ اللہ کہنا ذکر ہے، اللہ اکبر کہنا ذکر ہے، سبحان اللہ کہنا ذکر ہے، الحمدللہ کہنا ذکر ہے۔ ہمارا تصور یہی ہے کہ زبان سے ہم اللہ کو یاد کریں، یہی ذکر، جبکہ اسی کو ہم اقوال فقہا کی روشنی میں جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو قول ہے نا کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، اس بات کو اگر آپ سمجھ لو گے تو کبھی بھی کوئی بھی چھوٹی سی محفل بھی کیوں نہ ہو اس میں آپ شامل ہونے سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتے۔ ذکر صرف زبان کا نہیں ہوتا، کان کا بھی ذکر ہوتا ہے، آنکھ کا بھی ذکر ہوتا ہے، ہاتھ کا بھی ذکر ہوتا ہے، پیر کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ اعضاء بدنیہ کے جتنے بھی اعضاء و جوارے ہیں انسان کے بدن کے، ان سب کا ایک الگ الگ ذکر ہے۔ مثال کے طور پہ نماز کو لے لیں، جب رکعت باندھ کر کے آپ قرات شروع کرتے ہیں تو اس وقت آپ کی زبان پہ قرآن کی آیات کا ورد ہو رہا ہے، گویا زبان آپ کے ذکر میں ملوث ہے، زبان کا یہ ذکر ہوا۔ اس وقت آپ کے کان اسی آیت قرآنیہ کو سن رہے ہیں، کانوں کا یہ ذکر ہوا۔ اسی وقت آپ کے ہاتھ ادب کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ کا یہ ذکر ہوا۔ اسی وقت آپ کی نگاہ سجدہ گاہ کی طرف ہے تو نگاہ کا یہ ذکر ہوا۔ اس وقت دل و دماغ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف لو لگ چکی ہے، یہ دل و دماغ کا ذکر ہوا۔ تو جتنے بھی اعضاء ہیں، پیر، ہاتھ، دل، دماغ، انسان کی آنکھ، کان، ناک، ساری چیزوں کا الگ الگ ذکر۔ تو اب اس قول کی روشنی میں دیکھیں، جہاں ذکر اللہ کے محبوبوں کا ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت۔ تو زبان سے آپ نے کسی ولی کی عظمت کو بیان کی، آپ کی زبان پہ اللہ کی رحمت ہے۔ اس اللہ کے ولیوں کا ذکر آپ کے کان نے سنا، آپ کے کان پہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کے ولیوں کی محبت کو دل میں بٹھایا، دل میں اللہ کی رحمت شامل ہو گئی۔ آپ نے ان معظم دینی کو، اللہ کے مقرب بندوں کو تعظیم کی نگاہ سے دیکھا، محبت کی نگاہ سے دیکھا،
نگاہ پر اللہ کی رحمت ہے. دل و فکر میں، دل و دماغ میں جتنی بھی آپ اللہ کے ولیوں کی عظمت بٹھائیں گے، ان کا ذکر کریں گے، وہاں اللہ کی رحمت ہوگی. تو جہاں جہاں اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر، وہاں وہاں اللہ کی رحمت. تو زبان پہ اللہ کی رحمت، کان پہ اللہ کی رحمت، ہاتھ پہ اللہ کی رحمت، دماغ پہ اللہ کی رحمت، دل پہ اللہ کی رحمت. جو جیسا انسان اپنے آپ کو بنائے گا ویسے ہی رحمتیں ہوں گی. اسی کا ایک مخالف پہلو بھی ہے. دل میں اللہ کے ولیوں سے بغض ہے تو اللہ کی رحمت اس سے دور ہے. ذہن میں اللہ کی عظمت کا انکار، اللہ کے ولیوں کی عظمت کا انکار ہے، اللہ کی رحمت وہاں سے دور ہے. آپ کے ہاتھوں سے اللہ کے ولیوں کے مقرب بندوں کی تعظیم نہیں ہے، اللہ کی رحمت اس سے دور ہے. تو اگر آپ اللہ کی رحمت کو اپنے دامن میں لینا چاہتے ہو، اللہ کے محبوبوں کا ذکر کرو، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرو، ان کا چرچا کرو، ان کی یاد بناؤ. جہاں جہاں اللہ کے محبوبوں کا ذکر، وہاں وہاں اللہ کی رحمت. جہاں جہاں اللہ کے محبوبوں کا ذکر، وہاں وہاں اللہ کی رحمت کا جلوہ. تو پتہ یہ چلا ہم بزرگان دین کی محفل یاد اسی لیے مناتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں تاکہ اللہ کی رحمت ہمارے دامن میں آ جائے، تاکہ اللہ کی رحمت کا جلوہ ہمارے دامن میں بھی پڑ جائے. ایک مثال سے آپ سمجھے، علماء کرام جگہ جگہ پر اس مثال کو پیش بھی کرتے ہوں گے. آپ نے سنا بھی ہوگا، خاص کر کے ایک ٹیچر طلباء کے لیے جب اس طرح کی بات کوئی پڑھاتا ہے، سمجھاتا ہے، تو وہ مثال کی شکل میں پیش کرتا ہے. وہ بات یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ کسی آدمی، مخصوص کوئی آدمی ہوتا ہے، اس مخصوص آدمی کے لیے کہیں بھی، کسی بھی فنکشن میں ہو، گھر میں ہو، کہیں پر بھی ہو، ایک خاص انتظام ہوتا ہے. مثال کے طور پہ لے لیں، کوئی مقرر خصوصی آنے والا ہے یا کوئی خاص آپ کا چیف گیسٹ مہمان آنے والا ہے، اس کے لیے آپ نے پنکھا لگایا، اس کے لیے آپ نے سجایا، بہت سارا اہتمام کیا. لیکن اسی محفل میں یا اسی فنکشن میں کوئی ایک ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہے جو سوچ رہا ہے یار ساری چیزیں تو ادھر ہی فوکس کی ہوئی ہیں، فیان بھی ادھر ہے، لائٹ کا فوکس بھی ادھر ہے، ساری چیزیں آرائش کی ادھر ہی ہیں، ہماری طرف کوئی توجہ نہیں ہے. اگر وہ اسی وقت صحیح فیصلہ لے لے تو اس رحمت کو وہ حاصل کر سکتا ہے، اس چیز کو حاصل کر سکتا ہے. اگر اس محفل سے وہ یہ گمان کرے ارے میرے بیٹھنے سے یہاں کیا فائدہ، مجھے تو فیان کی ہوا بھی نہیں لگ رہی، بہت گرمی ہے، اگر یہ فیصلہ لے لیا تو اسے مجلس سے یا تو باہر جانا پڑے گا یا مجلس میں بیٹھ کر کے پریشانی میں وقت گزارنا پڑے گا. لیکن وہی ذرا یہ فیصلہ لے لے ارے اس فیان کی ہوا اگر حاصل کرنی ہے تو جس کے لیے فیان لگایا گیا ہے اس سے قریب ہو جاؤ، اس کی بارگاہ میں آ جاؤ، اس سے متصل ہو جاؤ. اگر اس کے قریب ہو گئے، فیان تو ان کے لیے لگا ہوا ہے، ہوا آپ کو بھی مل رہی ہے، فیان تو ان کے لیے چل رہا ہے، ہوا آپ کو بھی مل رہی ہے. بالکل ایسا ہی نظام ہے اللہ کے محبوب بندوں کا. جہاں اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کے فیان چلتے ہیں، وہاں پنکھے اللہ کی رحمت کے چلتے ہیں. جو بھی اس میں بیٹھا جتنا قریب ہوا اتنی ہوا پایا. اسی لیے یہاں پہ ایک مجاز بنا کر کے چلو. شیطان ہم اور آپ کو بارگاہ اولیاء میں جانے سے کیوں روکتا ہے؟ فلاں بزرگ کی بارگاہ میں مت جاؤ، وہاں سے تمہیں کیا فائدہ ملے گا، یہاں مت جاؤ، وہاں سے تمہیں کچھ ملنے والا نہیں. اس طرح کی باتیں شیطان کیوں پیدا کرتا ہے؟ اسی لیے کہ شیطان کو بہت اچھی طرح معلوم ہے زندگی بھر وہ انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے، گناہ کی طرف اسے لگاتا ہے، گناہ کی طرف بلاتا ہے، بہت کوشش میں لگا ہوا ہے. لیکن کوئی بندہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں یعنی اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جا کر کے آ جاتا ہے یا چلا جاتا ہے تو اس کو اچھی طرح معلوم ہے شیطان کو وہاں اللہ کی رحمت برس رہی ہے، وہاں جانے والے پر اللہ کی رحمت کے چھینٹیں پڑیں گی. تو وہاں پہ جو فیان چل رہے ہیں وہ فیان کی ہوا اس بندے پر پڑے گی تو نہ صرف اس کا چہرہ ٹھنڈا ہوگا، اس کے گناہ بھی دھل جائیں گے، اس کے اعمال بھی سدھر جائیں گے، یہ اچھا بن جائے گا، اچھائی کی طرف آ جائے گا. میں نے اس کے پیچھے جتنی محنت کی وہ ایک ہی ہوے میں پورا کام تمام ہو رہا ہے، اسی لیے وہ کہتا ہے وہاں مت جاؤ. اور ہم اور آپ میں بہت سارے لوگ سوچتے ہیں دنیاوی فائدہ دیکھتے ہیں، نظر نہیں آتا تو ہم جانے کی کوشش نہیں کرتے. اسی لیے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، بزرگ لوگ ہمیشہ یہ بات پیش کرتے ہیں کہیں پر تمہارے علاقے میں کوئی بزرگ ہیں ان کی بارگاہ میں جایا کرو، ان کی بارگاہ میں جا کر کے کھڑے ہو کر کے ادب سے سلام پیش کیا کرو، ان کی بارگاہ سے متصل رہا کرو. چونکہ صرف ذکر سے جب اللہ کی رحمت برستی ہے وہاں تو جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کی ذات موجود ہے، اس کی ذات موجود ہے تو وہاں کیسی رحمت برستی ہوگی، وہاں کی رحمت کا عالم دوگنا ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ سے کہا جاتا ہے چلو عرس تاج الشریعہ میں، چونکہ یہاں ذکر کرنا اور ہے، بارگاہ میں جا کر کے فیض لینا اور ہے، یہاں کی ہوا کھانا اور ہے، وہاں بارگاہ
میں پہنچ کر کے ہوا کھانا اور ہے، چونکہ وہاں جانے سے دل بھی صاف ہوتا ہے، گناہ بھی مٹ جاتے ہیں، اعمال صالحہ کی رغبت بڑھتی ہے، ایمان کو تازگی پہنچتی ہے، انسان صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بزرگوں کا ذکر کیا کرو، ہمت ملتی ہے، قوت ملتی ہے۔ آپ اپنی شان میں دوبالگی یا اپنی شان کو نرالی اور اپنی شان کو انوکھی بنانا چاہتے ہو، یعنی عظمت و شان آپ کی اپنے آپ کو بڑھانا چاہتے ہو، ان بزرگوں سے وابستگی رکھو۔ جیسے ہی ان سے وابستی ہوگی آپ کی پریشانی دور ہوگی، آپ کے شان و شوکت میں جو ہے چار چاند لگ جائیں گے اور آپ کی شان و شوکت بڑھ جائے گی۔ اسی لیے بڑے اچھے پتے کی بات یہ پیش کی گئی، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں صالحین کا ذکر ہو اللہ کی رحمت وہاں پہ ہوتی ہے۔ ذکر کسی انداز سے بھی ہو، زبان سے ذکر کریں تو بھی رحمت ہے، ان کی محبت دلوں میں بٹھائیں تو بھی اللہ کی رحمت ہے، ان کے نام سے فاتحہ خوانی کر کے اگرچہ ہم اپنا پیٹ بھوک مٹھا لیں پھر بھی اللہ کی رحمت ہے، اگرچہ ان کے نام پر ہم جو بھی منظر پیش کریں سب میں اللہ کی رحمت ہے۔ تو لہذا بزرگان دین سے وابستگی یہ ایسی ہے کہ اس میں ہماری دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ ایک بات آخری میں پیش کر دوں کہ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے یحییٰ بن معاذ۔ یہ ہرات ایک جگہ ہے ملک ایران میں، وہاں پر ایک شہر ہے، اس شہر کے رہنے والے ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ انصاری۔ ان کے استاد ہیں حضرت یحییٰ ابن معاذ۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا خود نقل کیا گیا ہے، ان کا قول تاریخ میں نقل کیا گیا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے ساتھیوں نے دیکھا، پوچھا ان کو یحییٰ بن معاذ کو، اے یحییٰ بن معاذ بتائیں کیا آپ کے ساتھ اللہ نے معاملہ کیا، کیا آخرت کے معاملات آپ کے کیسے ہیں، ادھر کی زندگی کیسی چل رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا، اپنی ہی بات کو خود انہوں نے پیش کیا ہے، کہا کہ میں جب یہاں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس وقت مجھ سے کہا گیا، اے یحییٰ ابن معاذ تیرے ساتھ معاملہ تو بڑا سخت ہونا تھا، بڑا سخت تیرے ساتھ معاملہ ہوتا، سخت تجھ سے گرفت ہوتی یعنی پکڑ ہوتی، پوچھ ہوتی، لیکن میں نے تجھے بخش دیا، میں نے تجھے بخش دیا۔ اب یحییٰ ابن معاذ یہ اللہ کے محبوب بندے تھے، انہوں نے کہا الہی تیری بارگاہ ہے، تیرا عدل ہو تو کون بچے گا، تیرا فضل ہو تو کون پھنسے گا، عدل ہو تو کوئی نہیں بچ سکتا، انصاف کی جب بات آئے گی کہیں نہ کہیں پر کوئی نہ کوئی کسی زاویے سے پکڑ ہوگی، اس میں کوئی بچ نہیں سکتا۔ مولا تو مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے، تو قدرت کا تو مالک ہے، تو قادر ہے، قادر مطلق ہے، یہ تیرا معاملہ ہے، تو بخش دے تو بھی کرام، تو عدل فرما دے تو بھی تیرا معاملہ، تو جو چاہے کرے تیری شان ہے۔ یہ کہہ کر کے انہوں نے جب بات پوری کی تو اللہ نے فرمایا، معلوم ہے تجھے کیوں بخشا گیا؟ کہا اے اللہ بتا دے کیوں مجھے بخشا گیا؟ میری پکڑ سخت ہونی تھی، مجھے گرفت سخت ہونی تھی، مجھ سے سوال جواب سخت ہونا تھا، کیوں مجھے بخشا گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، تاریخ میں یہ بات نقل ہے، کہا تو ایک مرتبہ اپنی مجلس میں میری تعریف کر رہا تھا، اپنی مجلس میں میری تعریف کر رہا تھا۔ اب یوں سمجھ لیں اس کو کہ کسی واعظ بیان میں، کسی پروگرام میں انہوں نے اللہ رب العزت کی صفات کا بیان کیا ہوگا، اللہ کی تعریف کی۔ کہا اس وقت اب یہ بھی نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی وجہ سے بخشا جا رہا ہے، ذرا غور کریں اللہ کی شان کیسی ہے، شان کریمی کیسی ہے۔ کہا اے یحییٰ بن معاذ جس وقت تو میری تعریف کر رہا تھا اس وقت اس محفل میں میرا ایک دوست بیٹھا ہوا تھا، میرا ایک محبوب بندہ بیٹھا ہوا تھا، تیرے کلمات نے اس کے دل کو چھو لیا، وہ خوش ہو گیا، اس کی خوشی میں میں نے تجھے بخش دیا، اس کی خوشی میں تجھے میں نے بخش دیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے اللہ والوں کا ذکر کریں، ہو سکتا ہے ان مجمع میں کوئی اللہ کا محبوب بندہ ہو، اس کا دل خوش ہو جائے تو ہم اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے، ہم اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے اللہ والوں کے ذکر کرنے سے۔ ہم سوچتے ہیں کیا فائدہ ہے، فائدہ ہے تبھی ہم جاتے ہیں، آخرت کا فائدہ اصل فائدہ ہے، دنیا کا فائدہ وقتی طور پہ رہتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے عرس تاج الشریعہ کیوں نہ ہو، عرس صدر الشریعہ کیوں نہ ہو، عرس اعلیٰ حضرت کیوں نہ ہو، اگر آپ کے پاس فرصت ہے، وقت نے اجازت آپ کو دی ہے، ان کی بارگاہوں تک جائیے، وہاں جا کر کے
ان کے دامن سے وابستہ رہ کر کے وہاں کھڑے ہو کر کے دعا آپ مانگیں گے جہاں پہ اللہ کی رحمت جھما جھم برس رہی ہے، 2 چھینٹیں بھی آپ پر پڑ گئے آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو لہذا اسی لیے بزرگان دین سے ہم اور آپ کو وابستہ رہنا ہے، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا ہے، چاہے جس انداز سے بھی باطل فرقہ آپ کے ذہنوں کو مروڑنا چاہے، بہکانا چاہے، آپ کو بہکنا نہیں ہے، صرف وہی پرچم لے کر کے چلنا ہے جو میرے اعلیٰ حضرت نے دیا تھا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان بزرگان دین کی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ان سے وابستگی رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چل کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی ہمیں اللہ سچی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔